حضرات اس روئے زمین میں امت مسلمہ کا وجود باعث رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس نفع بخش بارش کی مانند ہے جس کا پہلا خطرہ بھی باعث رحمت اور آخری خطرہ بھی باعث رحمت. حضرات آج جو حالات ہندوستان کی سرزمین میں ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں، آج اگر ہم امت مسلمہ پورے جمی امت مسلمہ مکمل طور پر اجتماعی طور پر اگر ہم 3 اصولوں پر اگر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ جو مسائل جو پریشانیاں ہیں تمام کی تمام چھٹ جا سکتے ہیں. حضرات پہلا اصول یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ اس زمین پر اس ملک پر آفتیں مصیبتیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا جہاں مصلح لوگ موجود رہیں، جہاں دین کے داعی موجود رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی پر وہ ہلاک نہیں کرتا جہاں کے لوگ اصلاح پسند ہوں، جہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں. تو میں نے آپ کو اسی ضمن میں آیت کریمہ کہا تھا جو پہلا اصول کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت جو بنایا، ہمارا وجود جو زمین کی جو ضرورت ہے، ہمارا وجود ہمیں مٹانے والے یاد رکھ لیجیے وہ خود مٹ کر رہ جائیں گے. ہمارا وجود ان زمین میں، اس روئے زمین میں باعث رحمت ہے. ہمارا وجود زمین کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے. اگر امت مسلمہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بازو رکھ دیں امت مسلمہ کو تو یاد رکھ لیجیے کہ اس روئے زمین میں خیر نام کی، بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. تو پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے اندر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور خیر امت کا جو جذبہ تھا، خیر امت ہونے کا جو احساس تھا وہ ہم کھو چکے ہیں. چنانچہ ہم یہ ذلت ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا ایک جو آزمائش جو ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے تو اسی کی وجہ. تو پہلا یہ ہے کہ ہم خیر امت ہونے کا احساس ہمارے اندر دوبارہ پیدا کریں، پھر سے ہم اثر نو خیر امت ہونے کا احساس ہر ایک مسلمان کے اندر یہ خیر امت ہونے کا احساس اجاگر ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کے رسول جب تک آپ اس روئے زمین پر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اس وقت تک نہیں آئے گا جب اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے، گروہ زاری کرنے والے جب تک اس دنیا میں موجود رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. چنانچہ دوسرا جو اصول ہے، دوسرا جو ہتھیار سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنا. استغفار ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا، مومن کا. تو ہم استغفار طلب کرنا چاہیے قرآن کی روح سے. اور تیسرا اصول یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ رجوع الی اللہ فلما نسوا ما فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہماری طرف سے کوئی عذاب ان پر ہماری طرف سے ان پر کوئی آفتیں آتے ہیں تو وہ تضرع گروہ زاری نہیں کرتے ہیں، رجوع الی اللہ کی کیفیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے جو اعمال باطلہ جو کرتے ہیں اسی اعمال کو شیطان انہیں مزین کر کر بتا دیتا ہے. تو اس سے ہم باہر آئیں، ہم جو ہے رجوع الی اللہ ہو. جو بھی آفتیں، جو پریشانیاں، قرآن کہتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ جو اچھائیاں اور برائیاں دے کر اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے تاکہ میرا بندہ لوٹ کر آ جائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم سے جو ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں. لہذا تیسرا جو اصول، پہلا اصول میں نے جو کہا داعیانہ امر بالمعروف، خیر امت کی جو ہمارے اندر سے پوشیدہ، ہمارے اندر جو چیز خیر امت کی جو صفت ہے وہ ہم سے اوجھل ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کریں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تناظر میں. اور دوسرا اصول استغفار. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. اور تیسرا اصول رجوع الى اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. جو ذلت ہمارے اوپر چھائی جائے گی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فتنہ ہے تو اس کا تمام کو بالا طاقت ہم پھر سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. جیسے کہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضيتم
ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا. جب تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے, دنیا کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاؤ گے, سود کا بیوہار کرنا جب شروع کر جاؤ گے, بیع عینہ آخر میں چل کر وہ انٹرسٹ کا بزنس بن جاتی ہے. تو لہٰذا جب تم حلال اور حرام میں کوئی تمیز باقی نہیں رکھو گے تو اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے, تو لہٰذا آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر جو ہے ذلت چھا جائے گی. ہاں, یہ ذلت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ تم اللہ کی طرف نہ لوٹ جائے. تو